ایتی وہ لوگ ہوں گے جو میرے امتی ہوں گے. حالانکہ کہا آدم علیہ السلام 1,24,000 نبی. حضور فرماتے ہیں وہ سارے انبیاء کی جو امتیں ہیں ان کو اکٹھا کیا جائے تو اتنے ہوں گے. فرمایا تمہیں اکٹھا کیا جائے تو پھر تم جنت کا اتنا حصہ بنو گے. کیا تم راضی نہیں ہو؟ آگے صحابہ کرام نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ یہ خبر کیسے دے سکتے ہیں؟ آپ کو تو جنت جہنم کا علم ہی نہیں معاذ اللہ. تو اس خبر کے لیے علم کا ہونا لازم ہے کہ جنت میں اگر 100 افراد ہیں ان میں سے 66 لوگ اور ہیں اور میں 33 لوگ میری امت کے ہیں. مراد یہ ہے کہ یعنی سید عالم کو جنت کے ذرے ذرے کی خبر ہے. حضور فرماتے ہیں ترضون ان تکون ثلث اہل جنہ، اور میں تم اہل جنت کا ثلث ہو. پھر آگے قلنا نعم. صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ ہم کیوں راضی نہ ہوں؟ آپ نے ہمیں جہنم سے نکال کر جنت عطا فرمائی ہے، ہم راضی ہی راضی. والذی نفس محمد بیدہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے قسم ارشاد فرما کے کہا. آپ فرماتے ہیں انی لارجو ان تکونوا نصف اہل جنہ. بات بڑھتی گئی نا، جیسے کوئی خطاب کرتے ہوئے اللہ کی امید پر اپنے سننے والوں کو امید دیتا ہے کہ تم جمعہ پڑھنے کے لیے آئے ہو، نماز پڑھتے ہو، روزے رکھتے ہو، زکوٰۃ دیتے ہو، بڑی امید ہے کہ میرا رب تمہارے ذریعے سے جنت کو بھرے گا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسرا حصہ کہا اپنی امت کا. اگلے ہی لمحے سرکار فرماتے ہیں میرے صحابہ بات سنو، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے. آگے لفظ بڑا حسین ہے حضور کا. سید عالم فرماتے ہیں انی لارجو، فرمایا مجھے بڑی امید ہے، مجھے امید ہے اس بات کی ان تکون نصف اہل جنہ، یعنی ایک ہی مجلس ایک ہی جگہ پہ حضور بیٹھے ہوئے ہیں. پہلے حضور نے فیصلہ دیا کہ میری امت کا تیسرا حصہ جنت کو بھرے گا. جب صحابہ کرام نے کہا ہاں یا رسول اللہ ہم آپ سے راضی ہیں، اتنے پر بھی راضی ہیں، یعنی یہ تو مالک کی مرضی ہے نا، خیرات دینے پہ آئے یہ لو، تو سوالی آگے سے کہے جو تو نے دے دیا مجھ کو قبول ہے. یہ در عام لوگوں کا ہے لیکن یہ در مصطفیٰ ہے. یہاں سے روٹی ٹکر پانی یہ تو تقسیم ہوتا ہی ہے، لیکن حضور کا در وہ در ہے جہاں سے جنت بھی تقسیم ہوتی ہے. تو صحابہ اکرام نے کہا نعم یا رسول اللہ اگر آپ جنت کی بات کرتے ہیں تو ہمارا ایمان ہے کہ جہاں آپ کو اللہ نے سب کچھ اختیار دیا ہے تو آپ جنت بھی تقسیم کرتے ہیں. جب یہ بات صحابہ نے کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسے کسی پر وہ کیفیت نہیں طاری ہو جاتی، فوراً سرکار نے کہا فرمایا واللہ بیدہ محمد، مجھے اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، انی لارجو نصف اہل جنہ. اور میں تم تو تیسرے حصے پہ راضی ہو گئے، میں اسی جگہ پر بیٹھ کر کہتا ہوں آدھی جنت دوسرے لوگ بھریں گے، میں آدھی جنت کے وارث میری امت کو بنا دیا گیا ہے. اور میں اب تیسرا نہیں، اگر 33 لوگ تھے 100 میں سے تو میرے صحابہ کرام اب 66 لوگ صرف میری امت کے ہوں گے. ایک ہی مجلس میں پھر جب یہ بات بڑھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ذالک ان الجنت لا يدخلها الا النفس المسلمہ. حضور فرماتے ہیں جنت صرف اسی کا انتظار کرتی ہے جو کلمہ پڑھ کے میرا غلام بن جائے گا. حضور نے آگے سے یہ بھی تحقیق چیز کو ہٹا دیا
یعنی پہلے کہا تیسرا، پھر کہا نصف، آگے جا کے حضور نے اس تخصیص کو بھی اٹھا دیا، اور میں جو بندہ بھی میرا کلمہ پڑھ لے گا اور میں جنت کا راستہ اسی کے لیے کھول دیا جائے گا۔ آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میری امت کی مثال کیسی ہے؟ حضور فرماتے ہیں الا کشعرۃ البیضاء فی جلد ثور الاسود، جیسے کالا بیل ہوتا ہے نا جنوں اسی بیڑ آنے، حضور نے فرمایا وہ سارا سیاہ ہو اور اس کے جسم پر صرف ایک سفید بال ہو، مطلب اس کی ساری کھال پر سر سے لے کر پاؤں تک وہ سیاہ ہے، اور اس کے جسم پر صرف ایک بال ایسا ہے جو سفید ہے۔ فرمایا میری امت جو سیاہ بال کی طرح ہے، اتنی میری امت جنت میں داخل کی جائے گی۔ تو پیچھے کیا بچا؟ حالانکہ یہ فیصلہ تو سرکار دو عالم نے اویسے کرنی سے کروا لیا تھا، جو تابع رسول ہیں، آپ صحابی بھی نہیں، تو حضور کی بات تو بڑی بلند ہے۔ جبہ دے کر حضور نے بھیجا تو فرمایا ویسے کرنی سے کہنا کہ میری امت کے لیے دعا کرو۔ امام تبریزی نے مشکوٰۃ شریف کے اندر لکھا، آپ نے سامنے نیزہ گاڑا ہوا تھا، اللہ کی عبادت کر رہے تھے، فرمایا حضور کا پیغام کیا ہے؟ تو حضرت عمر فاروق کہنے لگے حضور نے کہا تھا میری امت کے لیے دعا کرنا۔ آپ نے جبہ پہنا نہیں، اٹھایا اس کے اوپر ہینگ کر دیا، سجدہ کیا، یا اللہ یہ جبہ ویسے کرنی اس وقت تک نہیں پہنے گا جب تک تو میرے حبیب کی امت کو بخشتا نہیں ہے۔ یہ تو اللہ کے ولیوں کا مقام ہے۔ یعنی ایک ہوتا ہے نا کسی سے منوانا، یا اللہ یہ جبہ نہیں پہنوں گا، میری شرط ہے اور تیرے ساتھ ہے کہ میرے نبی کی امت کو معاف کر، پھر میں جبہ پہنوں گا۔ سجدہ طویل ہوا، سر اٹھایا، پھر سجدے میں گئے رہے، حکم ہوا کہ جاؤ میں تیرے حبیب کی تیسرا حصہ بخشتا ہوں۔ پھر سجدے میں سر کیا، پھر کہا یا اللہ یہ تو بالکل معمولی ہے، فرمایا جاؤ میں نے تیرے حبیب کی امت کا نصف حصہ بخشا، فرمایا یا اللہ اب بھی میں راضی نہیں، پھر سجدہ کیا، کہا جاؤ تیرے نبی علیہ السلام کی 75% امت کو میں بخش رہا ہوں۔ پھر سجدہ کیا، وقت سورج غروب ہوا، حضرت عمر فاروق نے آپ کی پشت پر ہاتھ لگایا، تو پھر آپ نے سجدے کو قلیل کرتے ہوئے اٹھے، اور عمر فاروق تھوڑا لمحہ صبر کرتے، آج میں مصطفیٰ کی ساری امت کا بیڑا پار کر کے اٹھتا۔ یہ کوئی کسی کے کہانی یا قصے گڑے ہوئے نہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مطلب یہ ہے میری امت کے ولی میں اتنی پاور ہے، اگر وہ رب سے اڑ جائے نا کہ یا اللہ اگر یہ کام کرے گا تو میں پھر تجھ سے راضی ہوں، تو میرے رب کو وہ کام کر کے میری امت کے ولی کو راضی کرنا ہی پڑتا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں یہ صرف میری امت کا شرف ہے، ایسی اللہ تعالیٰ نے کسی اور امت کو اعزاز نہیں بخشا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک راوی ہیں، اور یہ حدیث پاک امام طبرانی نے موجم اوسط کے اندر اس کو ذکر فرمایا، امام حیثمی نے اس حدیث پاک کو مجمع الزوائد کے اندر ذکر فرمایا، امام ہندی نے اس حدیث پاک کو کنز العمال کے اندر ذکر فرمایا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام سے روایت کرتے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال الجنہ حرمت علی الانبیاء، فرمایا صرف امتوں کی بات نہیں، فرمایا جنت جو ہے اللہ تعالیٰ نے وہ نبیوں پر بھی حرام کر دی ہے، حرمت فرمایا حرام کر دی گئی، کیا؟ الجنت علی الانبیاء، امتی تو کہاں رہ گئے، فرمایا یہ جو جنت ہے یہ اللہ نے نبیوں پر بھی حرام کر دی ہے۔ مراد کیا ہے؟ فرمایا کوئی نبی
اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتا حتیٰ یہاں تک کہ ادخلھا، اور میں جب میں اور میری امت اسے میں ساری امت کو جب تک جنت میں نہ لے جاؤں، اور میں امتیں تو بڑی دور کی بات ہے، اللہ کسی نبی کو بھی جنت میں داخل نہیں کرے گا. یعنی کتنا آسان مفہوم میرے حبیب نے سمجھا دیا. فرمایا جنت تب دوسرے لوگوں پر حلال ہوگی جب تک میں اور میری ساری امت جنت میں داخل کر دی جائے، پھر دوسرے لوگوں کی باری آئے گی. پھر آگے سرکار نے کیا فرمایا؟ وَحُرِّمَتْ عَلَى الْأُمَمِ، اللہ نے ساری امتوں پر جنت کو حرام کر دیا. کس وجہ سے؟ حَتَّى تَدْخُلَهَا أُمَّتِي، میں جب تک میری امت کا آخری بندہ بھی جنت میں نہ چلا جائے. فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آدم علیہ السلام سب سے پہلے تھے، ان کی امت سب سے پہلے ہے، فرمایا ان کی امت کا کوئی فرد جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. یہ شرف صرف حضور علیہ السلام کی امت کو حاصل ہے. فرمایا کوئی نبی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک محمد مصطفیٰ جنت میں نہ جائیں. فرمایا کوئی امتی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک میرا امتی آخری بھی جنت میں داخل نہ ہو جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جو احسان ہے، ان کا بدلہ کون چکا سکتا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کروڑوں لوگ ہوں گے معاشر میں، آپ اپنے غلاموں کو کیسے پہچانیں گے؟ یہ فیصلہ دنیا پر ہی صحابہ اکرام نے کروا لیا. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت ابی درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، اور امام احمد بن حنبل نے اس کو ذکر کیا، امام حاکم نے اس کو مستدرک کے اندر ذکر فرمایا، امام بہقی نے شعب الایمان کے اندر اس حدیث پاک کو ذکر کیا. اس کے اور بھی ماخذ ہیں. حضور فرماتے ہیں، انا اول من یؤذن لہ بالسجود یوم القیامہ. ان چیزوں پر مثال کے طور پر حضور فرماتے ہیں کہ تو جنتی ہے. ایک مثال دے رہا ہوں، اور یہ جو جنت ہے یہ ظاہر ہے یا چھپی ہوئی ہے؟ چھپی ہوئی ہے نا جی. پہلے قیامت کے بعد پھر حساب و کتاب، پھر فیصلہ ہے جنت کا جہنم کا. تو جنتیوں، اب کوئی بندہ سمجھے نہیں جی یہ تو مجھے کیسے پتا کہ میں جنتی ہوں، لیکن خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں مجھے یہ علم ہے کہ جن کے بارے میں سرکار فرما رہے تھے ان میں ہم بھی شامل ہیں. کیوں؟ حضور نے فرمایا کہ تو جنتی ہے. دلیل کیا ہے؟ اس کا تعلق ہے غیب کے ساتھ. جنت چھپی ہوئی ہے. جس بندے کا ایمان ہوگا نا کہ میرے نبی فرش زمین پر بیٹھ کر عرش بری تک خبر رکھتے ہیں، فرمایا پھر تیرے لیے خوشخبری ہو، اللہ نے اس جنت کو تیرے لیے ہی سجایا ہوا ہے. تو جس بندے کا اعتبار یہ ہو کہ سرکار کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، اس حدیث سے وہ ڈکلیئر ہو گیا کہ جنت اس کے لیے نہیں ہے. جنت کہاں؟ سات آسمان کہاں؟ میرے نبی علیہ السلام مثال کے طور پر قیامت کا برپا ہونا پہلے آسمان پر ہے، تو جنت کہاں ہے؟ ساتویں آسمان پر. جو ذات ساتویں آسمان تک نظر رکھ کے خبر دے رہی ہے، اسے یہ خبر ہی نہیں کہ پہلے آسمان پہ کیا ہو رہا ہے. پھر آ کے کہنا کہ قیامت کا یا دوسرا معاملہ، قیامت کو کل کی بات ہے. تو حضور علیہ السلام تو کہاں کی خبر دے رہے ہیں. تو یہ حدیث پاک حضور نے فرمایا انا اول، یہ بھی ہر لفظ ہی قابل غور ہے. یہ ہمارے نبی کی شان ہے. میں کئی بار کہتا ہوں ہمارا تو خطبہ جمعہ سب کچھ ہے ہی یہ، یا رسول اللہ اول بھی آپ ہیں، آخر بھی آپ ہیں، ظاہر بھی آپ ہیں، باطن بھی آپ ہیں. یہ سارا سلسلہ ہی اللہ نے آپ کے لیے ہی تو برپا کیا ہوا ہے.
بات سمجھ آ رہی ہے؟ باقاعدہ طور پر اس کو حضرت امام سرہندی نے مکتوبات شریف میں لکھا، رب نے ظاہر کیا کنت کنزن مخفیا، میں تو چھپا ہوا خزانہ تھا، مجھے کیا ضرورت کہ مجھے کوئی جانے یا مجھے کوئی پہچانے، مجھے کوئی رب مانے، نہ مجھے کیا ضرورت تھی، لیکن مجھے اپنا آپ ظاہر کرنا پڑا۔ کس لیے؟ کہ جب میں نے اپنے محبوب کو بنایا اظہرت الربوبیہ، حبیب میں نے تیری وجہ سے ظاہر کرنا پڑا کہ میں خدا ہوں۔ یہ ساری باتیں قرآن و حدیث میں موجود ہیں۔ تو یہاں پر حضور فرمایا انا اول من یؤذن له بالسجود، میں قیامت کی سرزمین پر سب سے پہلا شخص وہ میں ہوں جسے رب کہے گا میرے حبیب تجھے میں سجدے کی اجازت دیتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں پھر انا اول من یؤذن له ان یرفع راسہ، یہ بخاری شریف میں حدیث پاک ہے۔ ابھی میں سر سجدے میں رکھوں گا، فوراً میرا رب کہے گا ارفع راسہ یا محمد، اے محمد اب سر کو اٹھائیں۔ امام بخاری امام ابن حجر اسقلانی نے اس کی شرح کی کہ میرے حبیب یہ وقت چہرہ چھپانے کا نہیں، یہ وقت تیرا چہرہ دکھانے کا ہے، یعنی سجدہ کرو گے چہرہ چھپ جائے گا۔ ارفع راسک، میرے حبیب تو مجھے دیکھ میں تجھے دیکھتا ہوں، سل میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہو کیا چاہیے، سوال کیجئے اور تو عطا، میں رب ہوں نا، سامنے ہوں، وعدہ کرتا ہوں جو مانگو گے میدان محشر میں حبیب دے دیا جائے گا۔ فرمایا میں پہلا ہوں جو سجدہ کروں گا، ان یرفع راسہ فینظر علی بین یدی، تم نے پوچھا ہے کہ میں اپنی امت کو کیسے پہچانوں گا؟ فرمایا سنو میرے صحابہ اکرام، جب میں سر سجدے سے اٹھاؤں گا تو میں سامنے نظر فرماؤں گا، تو سامنے ہوگا کیا؟ فعارف امت من بین الامم، فرمایا ساری امتوں میں سے میں اپنی امت کو پہچان جاؤں گا۔ واقعہ ہی کیا ہے کہ جو اپنے غلاموں سے بے خبر ہو، پھر اتنا وہ کٹھن وقت حضور علیہ السلام نے فرمایا جب میں پہچان جاؤں گا وَمِنْ خَلْفِ مِثْلَ ذَلِكَ وَإِنْ يَمِينِ مِثْلُ ذَلِكَ فَقَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَعْرِفُ أُمَّتَكَ مِنْ بَيْنَ الْأُمَمِ فِيهَا، یہ تو نشانی آپ نے بتائی نہیں، ٹھیک ہے آپ پہچان جائیں گے، لیکن یہ تو بتائیں کس وجہ سے پہچانیں گے، علامت کیا ہوگی، کس طرح پتہ چلے گا کہ یہ محمد کی امت ہے؟ حضور علیہ السلام نے دنیا پر ہی راز کھول دیا، خود تو علم تھا ہی، لیکن سرکار نے اپنے ہر غلام کو بھی علم عطا فرما دیا۔ حضور فرماتے ہیں کیسے پہچانوں گا؟ حضور نے فرمایا میری بات سنو، بین نوح الی امت، حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے ان کی امت ہوگی، مثال دے کر سمجھا کہ ہم غر محجلون من اثر الوضوء، وہ سارے بات سنی ہے نا، فرمایا میری امت جتنے عذاب پر وضو کرتی ہوگی دنیا پر، یعنی چہرہ ہے، ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، غر المحجلون، فرمایا دور سے پہچان جاؤں گا یہ نورانی چہرے والے جتنے بھی قیامت میں ہوں گے یہ سارے میرے غلام ہوں گے، غر المحجلون، فرمایا میری امتی کی پہچان یہ ہوگی، اتنی چمک چاند میں موجود نہیں جتنی چمک میری امتی کے چہرے میں موجود ہوگی۔ پھر آگے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں پھر ہوگا کیا، لیس احد کذالک غیرہم، یہ ہے سرکار کو ہر بندے کا علم، فرمایا کروڑوں اربوں کھربوں لوگ ہوں گے، لیکن جیسا سونا میرا امتی ہوگا اتنا سونا کسی اور کا امتی نہیں ہوگا، یہ اس امت کا شرف ہے۔ فرمایا دور سے آتے ہوئے پتہ چل جائے گا یہ کسی اور کا نوکر غلام نہیں، یہ غلام مصطفیٰ آ رہے ہیں، ان کی نشانی یہ ہے، ان کے چہرے چودھویں کی طرح چمک رہے ہوں گے، ان کے اعضاء سے نور پھوٹ رہا ہوگا۔ فرمایا پھر جا کے حساب و کتاب دائمہ ہی سارے معاملے ہیں، فرمایا میری امت قبروں سے اٹھے گی ایسے
اللہ جل وعلا ان کے سارے گناہوں کو معاف کر چکا ہوگا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر، حضور کی امت پر کئی دلائل، اور آخری حدیث کو بیان کر کے جو اس امت کا سب سے بڑا خاصہ ہے وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسے قرآن کریم ہے نا، یہ تھوڑی سی توجہ فرمائیں تاکہ یہ بات سمجھ آ جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، آپ اپنی قوم کو کلمہ پڑھایا، وہ مسلمان ہوئے، قوم بنی اسرائیل۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ اے موسیٰ علیہ السلام، یعنی جب آپ کو تورات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی نا، تو فرمایا موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ آ جائیں۔ سارے لوگوں کو علم ہے، آپ کوہ طور پہ گئے تو پیچھے پوری امت چھوڑ کے گئے، یعنی امت ابھی وہیں پر ہے۔ وہ کتنے لوگ تھے؟ 10-20 نہیں، 12 لاکھ لوگ تھے، 12 لاکھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان ہوا، اِذ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں 40 راتیں، جو اللہ نے قرآن میں بیان کیا، 40 لیلہ، 40 راتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلا لیا۔ تو آپ نے پیچھے مقرر کیا حضرت ہارون کو، اے ہارون علیہ السلام تم میرے جانشین ہو، یعنی اسے کسی قسم کا کوئی مسئلہ درپیش نہ ہے۔ تو میں اب تورات کا جو رب نے کہا اس کا وہ وعدہ لیا، وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ، اللہ کا قرآن ہے، میں نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ لیا کہ کوہ طور پہ آ جاؤ تو میں تمہیں کتاب عطا فرما دیتا ہوں۔ تو ہوا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے وہ سبب بیان کیا کہ 40 راتوں کے لیے گئے، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، تو 40 راتوں کے گزرنے کے درمیان انہوں نے ایک بچڑا، اس کا بت بنایا، بت بنا کر اس کی پوجا شروع کر دی۔ ساری کی ساری امت پھسل گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام آئے، آ کے حال دیکھا تو جو سارے مسلمان تھے وہ سارے مشرک ہو چکے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی؟ قرآن بیان کرتا ہے، حالانکہ نبی دنیا سے وصال نہیں کر گئے، اگر خود گئے تو پیچھے ہارون علیہ السلام کو نبی مقرر کر کے گئے۔ تو یہ کہہ کر گئے کہ 40 راتوں کے درمیان میں دوبارہ واپس آؤں گا۔ مطلب یہ نہیں تھا کہ مجھے موت آ جائے گی یا میں مر جاؤں گا، فرمایا نہیں، اللہ کے دیے ہوئے علم سے میں جانتا ہوں کہ میں زندہ رہوں گا، تم میں واپس آؤں گا۔ تو لیکن جب آ کے آپ نے صورتحال دیکھی تو کیا تھی؟ وہ جو سارے کلمہ پڑھنے والے تھے سارے کے سارے مشرک ہو گئے۔ ان میں سے حضرت یوشع بن نون ایک سلامت رہے، اور پھر حضرت ہارون علیہ السلام ایک اور شخص تھا جو سلامت رہا، 3 لوگ تھے 12 لاکھ میں سے۔ تو حضور کی امت کا یہ شرف ہے کہ نبی پاک علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو اعتبار نہیں کہ میں درمیان میں ہوں، پھر بھی مجھے اعتبار نہیں ہے کہ میری امت توحید پر قائم رہے گی۔ تو ساری امت مشرک ہو گئی۔ تو کروڑوں بار میں قربان جاؤں اپنے حضور کے اس جملے پر، موسیٰ کے درمیان میں ہوتے ہوئے آپ کی امت شرک میں گمراہ ہوئی۔ حضور فرماتے ہیں جو میرا امتی ہوگا، میں اس میں ہوں یا میں نہ ہوں، میری امت قیامت تک کبھی شرک نہیں کرے گی۔ تو بعض اوقات ایک انہیں برساتی ڈڈو جنہیں مینڈک کہتے ہیں، ان کا ٹارگٹ ہی صرف وہ لوگ ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے کہ تم نے آٹے میں نمک ڈال لیا تو شرک ہو گیا، کپڑے سفید پہن لیے تو شرک کر بیٹھے۔
مسجد دوسری تھی، جانا ادھر تھا، شرک کر بیٹھے، اعتبار کس کا ہوگا؟ لاکھوں بار کوئی بھونکتا رہے، ہم اس کی زبان کو اپنے جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں۔ ہم کل بھی اپنے نبی کو مانتے تھے، ہم آج بھی اپنے نبی کی بات کو مانتے ہیں، اور یہ بخاری شریف ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں بخاری پڑھو لیکن ساری پڑھو۔ اور یہ حدیث پاک ایک بار نہیں، یہ بخاری شریف کے یہ 6 مقام سے میں حدیث پاک پیش کر رہا ہوں۔ اس پر مسلم شریف، ترمذی شریف، نسائی شریف، امام ابن حبان کی صحیح، امام مستدرک کی حاکم، امام بخاری کی تاریخ کبیر، درجنوں اس کے حوالہ جات ہے جو میں نے اللہ کے قرآن سے بھی یہ چیزیں، وہ حافظ ابن کثیر دمشقی ان کی تفسیر کے اندر یہ سارے حوالہ جات موجود ہیں۔ سنو حضور نے کیا فرمایا، اور اپنی بات کو مکمل کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا دوسری امتوں میں اور میری امت میں فرق کیا ہے؟ دوسری امتوں میں نبی کے موجود ہونے کے باوجود انہوں نے شرک کیا، میری امت کا کیا حال ہوگا؟ حضور فرمایا ان النبی خرج یوما، حضور ایک دن نکلے فصلی علی اہل احد صلاتہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام احد والوں کی قبروں پر حاضر ہوئے، اکیلے نہیں گئے، حضور اکیلے نہیں گئے، فرمایا جب حضور قبروں پر گئے تو ہم بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے ساتھ تھے۔ حضور نے دعا فرمائی احد والوں کے لیے، وہ جو حاجی یا عمرہ کرنے والے زائرین جاتے ہیں، انہوں نے دیکھا وہ احد کا میدان جہاں پہ وہ سارے سیدنا امیر حمزہ بھی وہاں پر لیٹے ہوئے ہیں، وہ احد والے۔ تو حضور وہاں پر کھڑے ہو گئے، ثم انصرف الی منبر، جب وہاں سے آئے تو حضور منبر پر جلوہ گر ہو کر منبر پر کھڑے ہوئے، کیونکہ بات بڑی اہم تھی۔ حضور فرمانے لگے انی فرۃ لکم، فرت توئیں کے ساتھ، فرت اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے دنیا میں تمہارا مشکل کشا